الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات ہیں۔ گزشتہ درس میں سورہ فاتحہ کی کچھ مضامین اور سورہ فاتحہ کے کچھ مفاہیم کے اوپر گفتگو ہوئی تھی، جس میں بنیادی بات اور بنیادی درس جو اس سورہ فاتحہ کے اندر بندوں کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا راستہ اور صراط مستقیم کی ہدایت صراط مستقیم کی ہدایت اور رہنمائی کو حاصل کرنے کا طریقہ بندوں کو بتلایا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں جس سورت کا آغاز سورہ فاتحہ کے بعد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کا اور اس ہدایت سے فائدہ حاصل کرنے والوں کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ میں اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے کہ جس ہدایت کو اللہ سے تم سورہ فاتحہ کے اندر مانگتے ہو وہ ہدایت اس قرآن کریم کی صورت میں تمہارے سامنے ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم جو سوال بندے نے کیا تھا، اس سوال کا جواب اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جس ہدایت کا تم سوال کر رہے ہو یہ ہدایت اس قرآن کریم کی صورت میں، اور یہ سارا قرآن اس صراط مستقیم کی صورت میں تمہارے سامنے ہے کہ جس صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو اللہ کے اس قرآن کے ذریعے سے اس صراط مستقیم کو حاصل کر سکتے ہو۔ اور فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کریم تو اپنی ذات کے اعتبار سے تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے جو لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت سے فائدہ حاصل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ سورہ فاتحہ کی ابتدائی ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان متقیوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی صفات کو بیان فرمانے کے بعد آخری اس کی جو 5ویں آیت ہے اس میں ان متقیوں کی کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ اور سند بھی عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت کی تشریح میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر صراط مستقیم پر چلنے کا جو طریقہ اور ذریعہ فرمایا ہے
تو وہ فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ تو وہ لوگ گویا کہ اس صورت مبارکہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کا اور ایمان والے لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے فوراً بعد ان کی کامیابی کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا انکار کرتے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرنے کے بعد نامراد اور ناکامیاب ہوتے ہیں، بدبخت ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا ضد کر کے اپنے عناد سے، اپنے تعصب سے، اپنی ہٹ دھرمی سے اس طرح انکار کرتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے دلوں کے اوپر اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ دو طبقات ہو گئے، اور فرمایا کہ اسی کے بعد ایک تیسرے طبقے کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور وہ تیسرا طبقہ وہ ان لوگوں کا ہے کہ جن کو ہم منافق کہتے ہیں، جن کو قرآن کریم نے منافقین سے تعبیر کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اندر سے کافر ہوتے ہیں لیکن اپنے اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اندر سے پکے کافر ہیں اور اللہ کے احکامات کا انکار کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے بحیثیت ایمان اور کفر کے تین طبقات کو ذکر فرمایا۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر اور پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر مکمل طور پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو کھلے طور پر اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ جو اوپر سے مسلمان ہونا، اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور اندر سے کافر ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پہ ایمان والوں کی اور تقوی والوں کی کچھ صفات کو بیان فرمایا۔ الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو آنکھوں سے نظر نہ آئے، جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور وہ انسان کو اپنی ظاہری حواس کے ذریعے سے انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا ایک چیز ہے جو انسان اپنی آنکھ سے، اپنے کان سے، اپنے سماعت سے، اپنی بصارت سے، اور اپنے سونگھنے کی حس سے، اپنے ذائقے کی حس سے، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے چھونے سے معلوم نہیں کر سکتا، لیکن اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس کی خبر قرآن اور حدیث میں دی گئی ہے، اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ خود اللہ پاک کی ذات ہے، تو اللہ کی ذات یہ غیب کے اندر آتی ہے، کیونکہ انسان اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی ذات انسان کی نظروں سے اوجھل ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کی ذات کے مظاہر تو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے، لہٰذا انسان کے سامنے اللہ کی ذات، اسی طرح اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے جو رسول، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول جو ہم سے پیچھے گزر گئے، ہم سے پہلے گزر گئے، جن کو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کے اوپر ایمان لانے کو بتلایا ہے۔ اسی طرح سے آخرت کا دن، کہ جو آخرت کا دن ایک روز جزا کا جس کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں بھی آتا ہے، مالک یوم الدین کے آیت میں فرمایا کہ وہ آخرت کا دن بھی غیب کے اندر ہے، کیونکہ انسان اپنی ظاہری حواس سے اس کو معلوم نہیں کر سکتا۔ اسی طرح تقدیر، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو کچھ ہونا ہے وہ ایک تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہوا ہے اور اس کو تقدیر کہتے ہیں، یہ بھی اس کی خبر بھی اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ جنت اور دوزخ، قبر کے احوال، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان اپنی ظاہری حواس سے ان چیزوں کو معلوم نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تقوی والے ہیں، جو لوگ اس ہدایت سے، قرآن کریم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کی صفت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، بے دیکھی چیزوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان اللہ کے رسول کی خبر کو مشاہدے کے بغیر اللہ کے رسول کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے، اپنے مشاہدے کے بغیر رسول کے اعتماد پر ان چیزوں کو مان لینا اور دل سے تسلیم کر لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایک چیز جس کو ہم دل سے اس کا علم رکھتے ہیں اور اس کو جان لیتے ہیں تو جاننا یہ علم کہلاتا ہے، لیکن دل سے اس کو تسلیم کر لینا، دل سے اس کو مان لینا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان اور علم میں فرق اس سے آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اور ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے کافر ہیں، ان کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے صحیح ہونے کا اور سچا ہونے کا علم تو مکمل طور پہ ہے، لیکن وہ اس کو اپنے دل سے تسلیم نہیں کرتے، اور جب تسلیم نہیں کرتے تو یہ ایمان نہ ہوا، یہ صرف علم ہوا۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایسے ضدی اور ایسے ہٹ دھرم لوگوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو اپنے اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم ہے کما یعرفون ابناءہم، کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ایسے ہی وہ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں، ان کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دل سے مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم تو ایمان کی بات کرتا ہے، قرآن کریم صرف علم کی بات نہیں کرتا، لہٰذا انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بتلائی گئی چیزوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی چیزوں پر ایمان لے کر آئے، اس کو دل سے تسلیم کرے، نہ یہ کہ صرف اس کو جانتا ہو۔ جاننا کافی نہیں ہے، ہدایت کے لیے اور کامیابی کے لیے ماننا ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ الذین یقیمون الصلاۃ، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فرمایا کہ یہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن کریم میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے، لیکن یہاں پر جس انداز سے بات فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، بلکہ اس کا اسلوب یہ اختیار فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی تشریح میں یہ بات فرمائی ہے کہ نماز کو پڑھنا یہ ایک پڑھنے کے معنی میں اور مفہوم میں آتا ہے، لیکن نماز کو قائم کرنا یہ تعبیر اس بات کو بتلاتی ہے کہ نماز کو ہر جہت اور حیثیت سے درست کرنا، یہ دراصل نماز کو قائم کرنا ہے۔ چنانچہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کے آداب ہیں، ان کو مکمل طور پر ادا کرتے ہوئے، وضو اور طہارت کا مکمل اہتمام کرتے ہوئے،
اور نماز کو اپنے فرائض اور واجبات کے ساتھ اعتدال کے ساتھ سکون کے ساتھ اور نماز کو اطمینان کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا اور تمام نمازوں کو اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا، یہ اقامت صلاۃ ہے، یہ نماز کو قائم کرنا ہے جو اللہ کے متقی بندوں کی اور ایمان والے بندوں کی خاص صفت ہے۔ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کی، تقوی والے بندوں کی ایک اور صفت کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ اور صدقات سے، اللہ کی راہ میں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ وہ جو خرچ کرتے ہیں جس مال میں سے، وہ مال بھی تو ہمارا ہی دیا ہوا ہے، وہ مال بھی ہم نے ہی دیا ہے۔ گویا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ساتھ اپنا مال اور دولت گویا کہ اللہ نے جو اس کے لیے مقرر فرمایا ہے اپنے نصیب کا، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے وہ استفادہ کرتا ہے اور فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن کوئی انسان جو کمائی کرتا ہے، جو رزق حاصل کرتا ہے، تو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی مہارت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنے اسکلز سے، اپنی نالج سے، اپنی معلومات سے، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر میں کمائی کرتا ہوں، بلکہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے اور اللہ ہی کے عطا سے اور اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ کیونکہ انسان کا یہ سمجھنا کہ میں اپنے علم اور مہارت اور صلاحیت کی بنیاد کے اوپر کماتا ہوں، یہ تو قارون کا نظریہ تھا۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ اس نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک علم ہے میں اور اس کی وجہ سے مجھے یہ کچھ عطا ہوا ہے۔ تو یہ انسان اپنے علم پر، اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرنے کے بجائے یہ سمجھے کہ مجھے جو کچھ دیا ہے تو وہ میرے رب نے دیا ہے، میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو پہلی صفت میں ایمان کا ذکر ہوا، دوسری صفت میں نماز کو قائم کرنے کا ذکر ہوا۔ ایمان تو عقیدے کا نام ہے اور اقامت صلاۃ یہ بدنی عبادت ہے۔ اور تیسری صفت مما رزقناہم ینفقون، اس میں مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہوا جس میں تمام مالی عبادتیں شامل ہو گئیں۔ اور آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہاں ایمان والوں کی اس صفت کو بیان فرمایا کہ یہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر بھی کہ جو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں پر ایمان کو بھی ہر مسلمان پر لازم فرمایا ہے۔ گویا کہ ہر مسلمان، ہر وہ شخص جو جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر ایمان لاتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ آپ علیہ السلام سے جو پہلے انبیاء اور رسول گزرے ہیں اور ان کے اوپر جو کتابیں اتری ہیں اور ان کے اوپر جو کلام نازل ہوا ہے ان کے اوپر بھی ایمان لائے۔ چنانچہ ہم جب ایمان کے بول بولتے ہیں اور ایمان کے الفاظ ادا کرتے ہیں تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اللہ کی کتابوں کا بھی اور اللہ کے رسولوں کا بھی تذکرہ اور ان کے اوپر ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے نبی اور رسول بھیجے اور ان کے اوپر اللہ نے جو جو کلام اتارا، چاہے وہ کتابیں تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے صحیفے اتارے ہیں، قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم
ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اترے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے اترے، حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے اترے، اور اللہ کے جن نبیوں اور رسولوں پر صحیفے اترے ہیں، اللہ کے جن رسولوں پر صحیفے اترے ہیں، تو ان سب صحیفوں پر، ان سب کتابوں پر اور اللہ کے ان تمام تعلیمات پہ ہر بندہ مومن ایمان لاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے یہ بندے وہ اس قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پچھلی کتابوں اور پچھلی ہدایات جو اللہ تعالی نے دی ان کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے اندر ایک خاص بات اور ایک خاص نقطہ جو علماء کرام نے اور مفسرین کرام نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اوپر، آپ کے کلام کے اوپر ایمان لانے کا ذکر فرمایا، اور آپ سے پہلے والے نبیوں اور رسولوں کی بات فرمائی، لیکن یہاں پر ایک بات وما انزل من بعدک، یہ نہیں فرمایا کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں آنے والے کسی نبی، کسی کتاب اور کسی کلام کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ اشارہ ہے اور بہت واضح دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر نبوت کی تکمیل ہو چکی ہے، نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی دیگر آیات سے یہ مضمون ثابت ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا اور تحریر فرمایا کہ ختم نبوت کا عقیدہ بڑا واضح طور پہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر جگہ پہ حضور پاک علیہ السلام سے پہلے والے نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ مسلمان یا اللہ کے بندے ان کتابوں پر اور ان رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی بھی حیثیت میں کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو اس کا تذکرہ بھی ہوتا اور اس پر ایمان لانے کو لازم بھی کیا جاتا، لیکن جب قرآن کریم نے ایسا کوئی تذکرہ نہیں کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس طرح سے آخر میں فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ آخرت پر یہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا اس سے پہلے کہ آخرت یہ خود غیب کی چیزوں میں ہے، غیب کی چیزوں میں آخرت کا دن بہت عظیم الشان دن ہے کہ جو انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد کے جو احوال ہیں اور مرنے کے بعد سے لے کے قیامت تک اور جنت اور دوزخ میں جانے تک، یہ تمام احوال انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، اور انسان اپنے ظاہری حواس سے ان کو معلوم نہیں کر سکتا، اس وجہ سے یہ غیب ہے۔ تو آخرت کا تمام سلسلہ اور تمام مراحل یہ غیب کے اندر آتے ہیں، چنانچہ یؤمنون بالغیب میں یہ آخرت پر ایمان بھی داخل ہے، لیکن آخر میں ان صفات کے آخر میں آخرت کے اوپر ایمان لانے کو اور یقین رکھنے کو الگ سے ذکر اس لیے فرمایا کہ عمل پر ابھارنے والا عقیدہ وہ آخرت کا ہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ جس انسان کو ہر وقت آخرت کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر ہو، اما من خاف مقام ربہ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب سے ڈرتا ہو، اس آدمی کے اندر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے رکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی جلوت اور خلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے، گویا کہ وہ تنہائی میں ہو یا وہ بندوں کے اور مخلوق کے درمیان ہو، اس کے اندر کی دنیا وہ اس کا رابطہ اللہ سے ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ہر عمل میں اللہ ہی کی رضا کو چاہتا ہے،
اپنے ہر عمل میں اللہ ہی کی رضا، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا کو پہلے دیکھتا ہے، اس کے سامنے روز جزا کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھلا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ہر عمل کا بدلہ مجھے اللہ کے ہاں سے ملنا ہے، چنانچہ اپنی زندگی کو نیک کاموں کی طرف، نیک اعمال کی طرف دوڑنے میں گزارتا ہے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ لہذا جو انسان اپنے آپ کو برے کاموں سے نہیں بچاتا، ایک آدمی حرام کھانے میں اور کمانے میں مصروف ہے، ایک آدمی چوری اور ڈاکے میں مصروف ہے، ایک آدمی لوگوں کا مال ہڑپ کرنے میں مصروف ہے، ایک آدمی لوگوں کے مال کو بددیانتی کے ساتھ، حکومتی عہدوں کو بددیانتی کے ساتھ اور اپنے دیے گئے عہدے اور ذمہ داری کو غلط طریقے سے استعمال کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے، رشوت لیتا ہے اور دیگر جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، وہ چاہے اپنی زبان سے 1000 مرتبہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے یا مجھے آخرت کے اوپر یقین ہے، دراصل آخرت کے اوپر یقین حاصل نہیں ہے۔ اگر آخرت پر یقین ہوتا تو واقعتاً انسان ان جرائم سے اپنے آپ کو روکتا، انسان ان گناہوں سے اور معاصی سے اپنے آپ کو روکتا، لیکن آخرت پر حقیقی معنوں میں یقین حاصل ہونا یہ بڑی صفت ہے۔ آخرت کا علم حاصل ہونا دوسری چیز ہے، لیکن آخرت کا یقین حاصل ہونا یہ دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے اور کامیابی کی جو سند دی ہے وہ ان لوگوں کو دی ہے کہ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جن کے دلوں کے اندر یقین ہے، اور جو ایمان والے بھی ہیں اور اعمال والے بھی ہیں۔ تو گویا کہ ایمان اور اعمال یہ دو چیزیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان چند آیات میں اس پوری زندگی کو، ہدایت والی پوری زندگی کو سمیٹ دیا ہے کہ جو ایمان لانے سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جانی عبادات بھی اس میں آ جاتی ہیں اور مالی عبادات بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور ایمان بالغیب اور آخرت پر یقین اور تمام چیزوں کو گویا کہ بڑی جامعیت کے ساتھ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اس میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ جب آدمی اس کا ایمان بھی صحیح ہو، عقیدہ اس کا صحیح ہو اور عمل اس کا صحیح ہو جائے اور اللہ کے تمام اوامر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے طور پہ بجا لانے والا ہو، تو یہ آدمی بجا طور پہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت پر قائم ہیں اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کے اس طبقے کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور کھلم کھلا اس کی تردید کرتے ہیں، کھلم کھلا اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کفر دراصل نام ہے، کفر اسلام کی ضد ہے، اور کفر کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیا جائے تو اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے یہاں پر تذکرہ یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ان کے لیے برابر ہے کہ چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، ان کے لیے بات برابر ہے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے کفر اور گناہوں کا اثر ایسا ہے کہ کفر اور نافرمانی اور ہٹ دھرمی، جس کی نتیجے میں ان کے اندر سے ہدایت کی اور اصلاح کی جو توفیق ہے وہی سلب ہو گئی ہے، اور برائی کا احساس ختم ہو گیا ہے،
چنانچہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا اور پھر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ہدایت کی اور اللہ کی طرف آنے کی اور حق بات کو قبول کرنے کی جو استعداد ہے وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ چنانچہ یہ جو لوگ کافر ہیں، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، جو ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، تو ان کے اندر سے استعداد ختم ہو چکی ہے اور ان کے اندر سے حق بات کو قبول کرنے کی جو استعداد تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اب ان کے ایمان لانا اور ان کا اللہ کی طرف آنا اب یہ ناممکن ہے۔ اچھا، لیکن ایک نقطہ یہاں پہ یہ معلوم ہوا اور مفسرین کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ آپ اے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے تو برابر ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ بات نہیں فرمائی کہ آپ کے لیے برابر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے لیے دعوت دیتا ہے اور اللہ کے لیے نصیحت کرتا ہے، جو داعی ہوتا ہے داعی اللہ، اس کو اپنی دعوت کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے، چاہے سامنے والے کو اس کا فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے۔ تو ان لوگوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دو گروہ ہو گئے انسانوں کے، ایک گروہ ایمان والوں کا اور دوسرا گروہ کھلم کھلا کفر کرنے والوں کا، اور اس کے بعد والی آیات میں 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو منافق ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ تو یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بھی دعوے دار ہیں اور آخرت پر ایمان لانے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن حقیقتاً وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ حقیقتاً ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایمان کا دعویٰ جھوٹ ہے، اور یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ان کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی زبانوں سے، اور اللہ کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اپنے عمل سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جتنا جتنا یہ اپنے عمل میں، جتنا جتنا یہ اپنے کفر کو اپنے اندر چھپاتے ہیں اور اپنی بدباطنی جو ان کے اندر، ان کے باطن کی خرابی ہے، جتنا یہ مسلمانوں کی ترقی سے جلتے ہیں، جتنا مسلمانوں کی کامیابی سے جلتے ہیں، تو اللہ ان کو اور زیادہ جلاتے ہیں، اور فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ مسلمانوں کو اور ترقی دیتے ہیں جس سے ان کا مرض بڑھ جاتا ہے۔ ان کے دلوں کے اندر جو مرض ہے اور جو یہ منافق ہیں اور جو مسلمانوں سے جلتے ہیں، تو اللہ مسلمانوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور ترقی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دلوں کا مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ لوگ دو رخی پالیسی اختیار کرتے ہیں، مسلمانوں میں مسلمان ہوتے ہیں، کافروں میں کافر بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بڑی علامات کو بیان فرمایا ہے، منافقین کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور ان کی نامرادی اور ناکامیابی کو بیان فرمایا ہے، اور ان کے ناکام ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق کیا آج بھی موجود ہیں یا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ہی ختم ہو چکے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے، تو
تو ایسا طبقہ تو بہرحال ہر زمانے میں رہے گا، اور آج کے زمانے میں بھی بہت سے منافقین ہوتے ہیں کہ جو دل سے اندر سے تو کافر ہوتے ہیں لیکن اوپر سے اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ کون شخص منافق ہے اور کون شخص منافق نہیں ہے، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو معلوم ہو سکتی تھی، کیونکہ جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وحی کی روشنی میں اس بات کو بیان فرما سکتے تھے، اور آپ نے بیان فرمایا کہ فلاں شخص منافق ہے اور فلاں شخص منافق ہے اور فلاں شخص منافق ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل کو بنیاد بناتے ہوئے اور کسی کے دل کے عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں ہے یا فلاں شخص دل سے کافر ہے۔ تو اس لیے کسی پر منافق کا لیبل لگانا وہ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اب تو جو فیصلہ ہوگا وہ انسان کے ظاہر پر ہوگا۔ اگر انسان کا ظاہر مسلمانوں والا ہے، اگر وہ ظاہری طور پہ دین اسلام کے کسی عقیدے کا، کسی دین کی قطعی چیز کا انکار نہیں کرتا، اگر وہ اسلام کی کسی مسلمہ عقیدے کا انکار نہیں کرتا، اگر وہ کفر والی چیزوں میں سے کسی چیز کو اختیار نہیں کرتا، تو اس کو پھر کافر نہیں کہیں گے، اس کو مسلمان کہیں گے۔ لیکن اگر وہ ظاہری طور پر کفر کی کسی عمل کو اختیار کرتا ہے، اسلام کی کسی ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کے اوپر کافر کا فتویٰ لگتا ہے، اس کے اوپر پھر منافق کا فتویٰ نہیں لگتا۔ چنانچہ منافقین موجود تو ضرور ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے، اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کسی پر منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ یا تو مسلمان کہا جائے گا، اور اگر اس کا کفر ظاہر ہو جائے تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ چنانچہ یہ اصطلاح استعمال تو نہیں ہوگی، البتہ احادیث مبارکہ میں کچھ ایسے اعمال کو بیان فرمایا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسی صفات کو بیان فرمایا ہے، کچھ ایسی علامات اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ جو فرمایا کہ منافقین کی نشانیاں ہیں، جو نفاق کی علامت ہے۔ تو ایسی علامتیں مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو عملی نفاق کہتے ہیں، نفاق عملی کہتے ہیں، کہ انسان اپنی ذات اپنے دل کے اندر تو اللہ پر ایمان لانے میں سچا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا بھی ہے، آپ پہ ایمان بھی رکھتا ہے، اور آپ کو سچا نبی بھی تسلیم کرتا ہے، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے عمل کے اندر کوئی کوتاہیاں ایسی ہیں کہ جو دراصل منافقین کی علامت ہوتی تھی، جو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ موجود ہوں تو کانا منافقا خالصا، تو وہ آدمی خالص بالکل پکا منافق ہوگا، اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو فرمایا کہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق، کہ اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، ایک عادت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت کرے۔ امانت روپے پیسے کی بھی ہوتی ہے، اور امانت عہدے اور منصب کی بھی ہوتی ہے، تو اپنے عہدے کی اور منصب کی لاج نہ رکھنا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، اور اس کے اندر خیانت کرنا، اس کے حقوق کو پورے طور پہ ادا نہ کرنا، تو یہ خیانت ہے۔ فرمایا کہ منافق کی علامت ہے، اور فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذِبَ، اور جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، خلاف واقعہ بات کو بیان کرے، تو یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب وہ معاہدہ کرے تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے، اس کو چھوڑ دے، اس کو توڑ دے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب وہ جھگڑا کرے تو برا بھلا اور گالم گلوچ کرے، فضول اور بیہودہ گوئی کرے۔ تو یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس آدمی کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کو اپنے ایمان کے اور اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے عمل کو صحیح کرنا چاہیے۔
ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے وعدہ خلافی کی، کسی آدمی نے امانت میں خیانت کی، یا کوئی آدمی گالم گلوچ کرتا ہے، یا کوئی آدمی معاہدے کو توڑ دیتا ہے تو ہم یہ کہیں کہ تم منافق ہو۔ نہیں، یہ منافقوں کی علامت، نفاق کی خصلت ہے، نفاق کی ایک بات ہے جو اس آدمی کے اندر پائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس برائی سے بچنے کی اور نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے، لیکن کسی کو اس بنیاد پہ منافق نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ فرمایا کہ منافقین پر سب سے بھاری جو نماز ہے، اثقل الصلاۃ علی المنافقین العشاء والفجر، وہ عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے کہ وہ منافقین پر بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اسی طرح منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کی کیفیت انہیں نماز میں کھڑے ہونے نہیں دیتی۔ تو بہرحال اسی طرح منافق کی ایک علامت کو یہ بھی بیان فرمایا کہ منافق کی نماز کیا ہوتی ہے کہ وہ مرغے کی طرح سے بس جس طرح مرغا چونچ مارتا ہے اسی طرح وہ جلدی بس نماز پڑھ لیتا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی اس میں نہیں کرتا، بڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ تو اس طرح سے منافق کی کچھ علامات کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عملی نفاق سے بھی محفوظ رکھیں، اعتقادی نفاق سے بھی محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرمائیں، ایمان کی صفات کو نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کفر سے ہم سب کو بچائے، اللہ تعالیٰ نفاق سے ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ یہ نفاق بہت بری چیز ہے، نفاق کی علامات بہت بری چیز ہیں، لہذا جھوٹ کو چھوڑنا ہے اور وعدہ خلافی کو چھوڑنا ہے اور معاہدے کو توڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے، اس عادت کو، اور امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ اگر کوئی ملازم ہے اور ملازم ہونے کے بعد جو اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے وہ اس کے اندر امین ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے، لہذا اس وقت کو صحیح طور پہ خرچ کرنا اور اس وقت کے اندر اپنے فرائض منصبی کو صحیح طور پہ ادا کرنا تاکہ اس کی تنخواہ بھی حلال ہو اور تاکہ رزق بھی حلال کما سکے۔ اور اگر وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے، اگر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور اگر اپنے فرائض کو صحیح طور پہ ادا نہیں کرتا تو یہ دراصل امانت میں خیانت ہے، اور یہ منافق کی ایک علامت ہے، نفاق کی ایک خصلت ہے۔ لہذا اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور کافروں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے بعد ان سب کے لیے آخرت کے برے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کے اندر جو صفات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بتلائی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ عمل کر ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو وہ ایمان نصیب فرمائے کہ جو صحابہ کرام کے ایمان کے مطابق ایمان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین سے بھی اس بات کا مطالبہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اللہ تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا ہے کہ ایمان وہ معتبر ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ تو صحابہ کرام کے ایمان کے نقش قدم پہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایمان نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے
نفاق کی تمام خصلتوں اور عادتوں کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کو اور تقوی کو پیدا فرمائے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا سبق ہی یہ ہے کہ صراط مستقیم اور ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے لوگ یہ متقی لوگ ہوتے ہیں، ایمان والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ سارا ہی قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سارا ہی قرآن، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایمان کو اور عمل کو مکمل طور پہ زندہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔